बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के हवाले से। पाकिस्तान में जिस तेजी के साथ सैलाब आगे बढ़ रहा है, यकीनी तौर पर इसकी बहुत सी अहम वजूहात हैं। कहा जाता है कि अल्लाह का अजाब है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि इसमें इंतजामी उमूर पर जो बद इंतजामी की गई है या मनसूबाबंदी नहीं की गई है, अगर इसकी गफलत ना समझा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में सियासतदानों का यही है। अगर मुल्क में कोई कुदरती आफत आ जाए जो कि कुदरती आफत से मुंसलिक ना हो और उसे इंतजामी तौर पर गफलत करार दिया जाए तो गलत ना होगा, उसे कहा जाता है अल्लाह का अजाब है। यह अल्लाह का अजाब आखिर उन्हीं इलाकों में क्यों आता है जिन इलाकों में गरीब किसान रहते हैं, जिन इलाकों में मुतवसत तबके के वो लोग रहते हैं जिनकी जमा पूंजी मिट्टी के घरोंदे से बनी होती है, जिनकी जमा पूंजी फसलों से मुंसलिक होती है। ये अल्लाह का अजाब उन बड़े महलात में क्यों नहीं आता जिन्होंने शहरों में बड़े बड़े महल बनाए हैं, जिन्होंने नदी नालों पर कब्जे तक किए हुए हैं। अल्लाह का अजाब आखिर उन सियासतदानों पर क्यों नहीं आता जिन्होंने अपनी मर्जी के तहत अपने फंड सिर्फ मखसूस लोगों को ही फराहम किए गए हों। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। प्रोग्राम में बात होगी पंजाब में होने वाली तबाहकारियों के हवाले से। इससे पहले भी हमने तवील गुफ्तगू की थी। आज थोड़ी सी बात करेंगे सिंध के हवाले से, बात करेंगे मंछर झील के हवाले से कि मंछर झील जो तकरीबन 250 स्क्वायर फुट मुरब्बा 250 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, और मानसून की बारिशों में और नॉर्मल बारिशों के दरमियान जब मौसम तेज होता है तो इसका रकबा डबल हो जाता है और तकरीबन 520 या 500 के लगभग स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैल जाती है। मंछर झील जिसका एक यकीनी तौर पर तारुफ गलत नहीं है, जो कुदरती मनाजिर से बहुत अच्छी फैली हुई है। जब यहाँ बारिशें होती हैं तो इसका पानी शफाफ हो जाता है और आईने की तरह शफाफ पानी यहाँ मौजूद फसलों को सिरे आब करता है। दरियाए सिंध से ऊपर रहने वाला मंछर झील, जहाँ 16 के करीब नदियाँ ऐसी हैं जहाँ का पानी यहाँ आके जमा होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंतजामी उमूर की जब बात की जाए तो गफलत हमें नजर आती है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि बारिशों का जिस तेजी से रुझान वहां पे नजर आया तो इस झील की हाइट को बढ़ा दिया गया। साल 2010 को भी हम नहीं भूले, जब साल 2010 में इसकी हाइट 123 स्क्वायर फीट थी, जो आज बढ़ाकर 128 स्क्वायर फीट कर दी गई है। 2010 में भी इसमें शगाफ डाला गया ताकि पानी की जो प्रेशर है इसे कम किया जाए, और उस पानी को मौजूद इर्द गिर्द की ज़मीनें वहाँ छोड़ा गया ताकि इसके बहाव से बंद ना टूटे। उसके बाद देखा कि 2015 और 13 की जो बारिशें दरमियान रही उसमें इसकी जो हाइट है इसे 123 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 128 स्क्वायर फीट पे ले जाया गया। अब से कुछ दिन पहले वज़ीर मुराद अली शाह साहब, जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने मंछर झील का दौरा किया और इस दौरे के दरमियान उन्होंने सपर रिव्यू का भी दौरा किया बंद का, जहां उन्हें ये इंतजामी तौर पर जो वहां पे मौजूद इंजीनियर्स हैं, हल्के के लोग हैं, और इंतजामी तौर पर उन्हें बताया गया कि 123 स्क्वायर फीट के ऊपर जो किलोमीटर जो हम बात कर रहे हैं पानी की सतह यहाँ मौजूद है, जबकि अभी भी जो बंद है, जो झील है, उसकी हाइट 128 स्क्वायर फीट है। तो पानी मजीद ऐसी गारंटीज करवाई गई कि अगले 2-4 दिन में पानी की सतह कम हो जाएगी। तो अब समझ में ये नहीं आता आखिर फंड लेने के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचानक वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब कैसे तब्दील हो गए, और उनके दौरे के फौरन बाद इंजीनियर्स को ऐसा कौन सा फार्मूला नजर आया कि जो मंछर झील है इसमें अब शगाफ पैदा किया जा रहा है और लोगों को तबाहकारियों की तरफ लिया जा रहा है। मंछर झील की क्या सूरत हाल है और क्या हकाइक हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वहाँ पे मकामी एक सीनियर जो मौजूद हैं, जो मंछर झील को और उसके तमाम करीबी इलाकों को अच्छी तरह समझते हैं, वहाँ क्या तज़ीज़ सूरत हाल है। रहीम शाह वहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। रहीम शाह, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं बड़ी मेहरबानी साईं। मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी झील मंछर पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हालात जो हैं वो जैसा कि आपने बताया कि 2010 के फ्लड के बाद यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम किया गया वो काम, उसके काम के बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन बढ़ गई है अभी, और इंशाल्लाह मंछर झील जो अभी पानी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इस वक्त इंतजामिया की तरफ से और मुख्तलिफ कम्युनिटीज की तरफ से एक बहुत बुरी खबर चल रही है कि मंछर को हम किसी न किसी जगह पे
शगाफ देकर, और यहाँ पर 4 यूसीज है, बूबक और आराजी दल और ये जो है जाफराबाद, इसको डूब कर और ये पानी फिर इंडस में छोड़ेंगे। लेकिन सूरत हाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि पानी अभी इंडस का बहुत बड़ा है। अगर इसको शगाफ पड़ा या शगाफ दिया गया तो पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा। जब तक इंडस का पानी नीचे नहीं होगा, उसकी सतह नीचे नहीं होगी, ये पानी यहाँ से निकलेगा नहीं। ये एक पॉकेट बन जाएगा बांध सैदाबाद से सेवन शरीफ, ये बीच में एक जो 4-5 यूनियन काउंसिल है, वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर की आबादी है, वो इफेक्टेड होगी। जो पहले ही बरसातों से बहुत बुरे हालात है, ना टेंट है ना कोई वो सिस्टम है, उनका घर सारे जो है वो गिर गए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके से इरिगेशन डिपार्टमेंट को, खुदारा यहाँ बंद बहुत मजबूत है और यहाँ पर थोड़े बहुत जो यहाँ पर हमने निशानदेही कराई है, कुछ आरडीज में काम की जरूरत है, वहाँ पर काम करें, पत्थर वगैरह डालें, जो भी जरूरत है वो करें। लेकिन शगाफ पड़े या शगाफ पड़ने वाली जो आपकी बातें हैं, उनसे यहाँ के मकीन बहुत परेशान हैं, वो डर डर के जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा माहौल जो बहुत खराब हो गया है। और मैं सही मुराद अली शाह से भी अपील करूंगा कि मेहरबानी करके, आपका ये इलाका है, आपका ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को मेहरबानी करके हिदायत करें कि वो काम करें और बंद की पोजीशन बहुत। रहीम शाह, ये जरा बताइएगा। जी मुझे रहीम शाह ये बताइएगा, क्योंकि मुराद अली शाह साहब की आपने बात की और इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी आपने बात की है। 2 दिन पहले जब आज मेरी आपसे बात हो रही है, तो 2 दिन पहले मुराद अली शाह साहब ने दौरा किया और उस दौरे में इरिगेशन के डायरेक्टर भी मौजूद थे, आपके हलके के जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो भी मौजूद थे। तो उन्हें जब ब्रीफ दी गई थी तो बताया गया था कि पानी का जो लेवल है वो इस वक्त 123 स्क्वायर फीट किलोमीटर पर मौजूद है। तो ये तो ऊपर ऑलरेडी 5 फुट ऊपर एक्स्ट्रा बनी हुई है। तो उस वक्त अचानक ऐसा क्या हो गया, आज के 123 स्क्वायर फीट का जो लेवल है वो क्या पानी की सतह बढ़ गई है जो 123 पर शगाफ डाला जा रहा है? हाँ, वही हमें बात समझ में नहीं आ रही कि अभी आपने 2010 के फ्लड के बाद यहाँ पर इतना काम किया है, सिंध गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इतने यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और ये जो बंद है इसका मंसूर का, उसको आप इतने मंसूर के बंद को आपने इतना ऊपर किया है, फिर क्या ऐसी पोजीशन आप पड़ी है कि आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं क्या है इरिगेशन वालों को कि ये कट के बारे में इतना कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीछे जो पानी आ रहा है वो मंचूर उसको रास्ता नहीं दे रहा। यार वो मंचूर उसको रास्ता देगा, कहाँ रास्ता देगा? मंचूर से पानी जाएगा इंडस में। अभी इंडस का जो इंडस रिवर का जो सतह है वो भी बहुत बुलंद है ना, वहाँ पर भी हाई फ्लड चल रही है। सक्खर, गुड्डू बैराज और कोटरी तक जो बीच है, ये पानी बहुत ऊपर पानी है। ये पानी वहाँ तक जा रहा है। अभी जो मंचूर से निकाल है पानी का, जो वो अड़ल, हेड और टेल दोनों में 8 दरवाजे हैं, वहां से पानी निकल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी झील है, सो इस वजह से वहाँ पानी का जो अखराज है वो कम है। ये हम गुजारिश करेंगे कि शगाफ जो आपने डालने की बात की, उससे तो ये था कि अगर आप इन इरिगेशन वालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इनका जो पानी का जो निकलने का सिस्टम है उसको किसी वजह से बढ़ा दें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, ना कि इसको शगाफ करने वाली बात अच्छी होगी। अच्छा ये बताइएगा, आपके जो रुकन कौमी असम्बली हैं हल्के के सिकंदर अली साहब, वो क्या आप इस वक्त आए मौजूद? क्योंकि मेरी आपसे बात होने से पहले मेरा खुद उनसे रब्ता हुआ है और वो सीएम साहब के साथ मीटिंग में बैठे, गोया कि मीटिंगों का सिलसिला जारी है, मीटिंगें हो रही हैं, पैसा जमा करने की बातें की जा रही हैं। मुझे तो लग भी ये रहा है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त मनसूबा बंदी के तहत काम नहीं कर रही है। शगाफ डालकर फिर तबाही होगी, फिर इस तबाही के नाम के ऊपर पैसा जनरेट किया जाएगा, फंड लिया जाएगा, फिर ये फंड इस्तेमाल नहीं होगा। करोड़ों रुपए, जैसा आपने बताया कि 2010 के बाद करोड़ों रुपए खर्च कर कर वो बंद को मजबूत, उसकी जो हाइट है उसको बढ़ाया गया है। अब उसी बंद को नुकसान पहुंचा के फिर ये पैसा लगाया जाएगा। तो क्या सिकंदर साहब वहां पर आए हैं, कोई ब्रीफिंग दी है, एतमाद में लिया है हल्के के लोगों को, या इंजीनियर साहब अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं? इन्हें हिदायत कौन जारी कर रहा है? ये हमें पता नहीं कि इंजीनियर साहब अपनी मर्जी से फैसला कर रहे हैं कि सियासी क़यादत के साथ फैसले कर रहे हैं। लेकिन पहले तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ दिन से यहाँ पर साईं मुराद अली शाह के साथ MNA साहब भी आया था।
اور وہ یہاں پر جانچ پڑتال کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت دیر کر دی ہے ان لوگوں نے. اگر یہ ٹائملی ہوتا تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ بہت سی یونین کونسلز آپ نے بتائی ہیں کہ جڑی ہوئی ہیں، اور ظاہر بھان بھی لاسٹ ایئر جب 2010 کی بات کرتے ہیں بہت زیادہ تباہی کا شکار ہوا تھا. اب جو ارد گرد کی صورتحال ہے منچھر جھیل کے ساتھ، جو گاؤں آباد ہیں جنہیں اب اس شگاف پڑنے کے بعد اگر شگاف ڈال دیا جاتا ہے تو بہت نقصان ہوگا، تو کیا ان کی نقل مکانی کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں، یا ان کے جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا گیا ہے کہ خاطر نخواستہ اگر شگاف پڑتا ہے کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے، تباہی ہوگی، تو یہ نقصان کیسے پورا کیا جائے گا؟ ان کو پہلے کوئی یقین دہانی کروائی ہے؟ آپ اس وقت موقع پہ موجود ہیں، مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ پیچھے بہت زیادہ ہیوی مشینری ہے. کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. لوگ جو ہیں وہ خوف اور ہراس میں مبتلا ہیں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر نقل مکانی کر رہے ہیں، اور ہر رات جو یہاں پر گزر رہی ہے وہ خوف کے ساتھ گزر رہی ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی یہاں سے آئے گا اور کاٹ دیں گے اس منچھر جھیل کے بند کو، اور سارا علاقہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے. سو میں یہ یہاں سے آپ کے توسل سے ایک ریکویسٹ کروں گا اریگیشن کو. آپ نے جھیل کا بند تو اوپر کر دیا، لیکن جھیل سے جو اخراج ہے سندھ انڈس ریور میں وہ وہی ہے جو پہلے تھا. اگر اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، جو 7 شریف میں انڈس ریور میں پانی جاتا ہے منچھر جھیل میں، اگر وہ دروازے، ابھی 8 دروازے ہیں وہاں سے پانی جا رہا ہے منچھر سے دریا میں، اگر وہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ اخراج بڑھ جاتا، ڈبل ہو جاتا، ٹرپل ہو جاتا، تو یہاں کی پوزیشن اتنی خوف و ہراس والی نہیں ہوتی. چلیں، بہت شکریہ. رحیم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، منچھر جھیل پر ہیں، اور آپ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس شگاف کو روکا جائے. انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، رکن قومی اسمبلی سے بھی رابطے کر رہے ہیں. ہم نے بھی کوشش کی کہ رابطہ ہو سکے، لیکن شاید جو سکندر علی راپوٹو صاحب ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے، بتا سکے کہ آخر اس شگاف کو ڈالنے کی مین وجہ کیا ہے، شگاف سے ہونے والے نقصانات کتنے ہوں گے، اگر شگاف نہیں ڈالا جاتا کیا ہوگا. اگر آپ نے شگاف ہی ڈالنا تھا تو جو بند آپ نے بنایا گیا ہے 128 اسکوائر فٹ تک، وہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ پھر وہ پیسہ کیوں خرچ کیا گیا، اور اس کو توڑ کے جو اب نقصان ہوگا وہ کیوں ہوگا؟ اس نقصان کی صورت میں کیا ہوگا؟ ان سب پر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے بات کر سکیں، لیکن وہ اپنا موقف نہیں دے سکے، اور انہیں معذرت کی کہ وہ سی ایم صاحب کے ساتھ مصروف ہیں. بلکہ بیک، اور آج ایک اہم ایشو پر بات کریں گے، اور بات ہوگی پردیسیوں کی، بات ہوگی ہمارے یہاں جو لوگ محنت مزدوری کے لیے اس ملک سے باہر جاتے ہیں، زرعی مبادلہ کے ذخائر جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی فیملی، اپنے اہل و خانہ کی قسمت بدلنے کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں پردیس میں، اور جب وہ وطن واپس پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اپنے ہی جن کے خون کے رنگ شاید تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، یا تربیت میں ایسا ذائقہ ڈال دیا جاتا ہے، یا تربیت میں ایسا نمک شامل کیا جاتا ہے، اگر میں کہوں غلط نہ ہوگا، کہ نمک حلالی جہاں ضرورت ہے وہاں نمک حرامی نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ معاشرہ اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ شرعی طور پر ان تمام اصولوں کو فالو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو قرآن و احادیث کے مطابق ہیں؟ اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جس زندگی کے 40 سال عمر کا وہ حصہ جو جوانی میں یقینی طور پر آپ کی طاقت ہوتا ہے، انہوں نے عمر کا وہ حصہ سعودی عرب میں گزار دیا، ملک سے باہر گزار دیا، تاکہ اپنی فیملی کی تسکین کا باعث بن سکے، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے اچھے مستقبل کا باعث بن سکے. لیکن جب وہ واپس پاکستان پہنچے تو ہمیشہ کی طرح جو نظر آتا ہے ہمیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو لوگ ملک سے باہر محنت کرتے ہیں، جو دکھ تکلیف میں رہ کر گزارا کر اپنے اہل و عیال کے لیے اہم فیصلے کرتے ہیں، وہ جب واپس لوٹتے ہیں تو انہیں اس گھونسلے میں سوائے تنہائی کے یا پریشانی کے کچھ نہیں ملتا. طاہر عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان پر کیا بیتی. آپ کا بہت شکریہ طاہر صاحب. السلام علیکم. طاہر صاحب فرمائیے گا کہ سعودی عرب آپ رہے اور بڑا وقت آپ نے گزارا، تقریباً 40 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے ملک سے دور، اپنوں سے دور، اپنے والدین سے دور رہ کر گزارا، اور تقریباً یہ سفر آپ کا، جہاں تک میں نے کاغذات آپ کے دیکھے ہیں، یہ 1982 سے لے کر اور 2017 تک آپ نے ملک سے باہر گزارا. کچھ عرصہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بھی گزارا، آپ کی شادی بھی ہوئی اس دوران. تو رہا کیا آخر؟ کیا ملک سے باہر جو پاکستانی ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ
پیسہ کمانا امپورٹنٹ تھا یا آج جب واپس آئیں تو جو آپ کے ساتھ ہوا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم، میں طاہر عباسی بول رہا ہوں، خانس پور ایوبیہ کا رہنے والا ہوں۔ جی جی، مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں اسلام آباد میں بھی، اور میرے جو اپنے آبائی گاؤں ہیں اس میں بھی جانتے ہیں، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے گاؤں والے چھوٹے چھوٹے بچے جو چھوڑ کے گیا ہوں وہ ابھی بال بچے دار ہیں۔ میں اپنی زندگی پوری وہاں گزاری، اور آخر میں 1915 میں جب واپس آیا تو میرے گھر والوں کا رویہ کچھ میرے ساتھ ایسا تھا کہ جو میں کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے میں اپنی توہین، ان کی تو توہین ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی انسلٹ نظر آتی ہے کہ جس بندے نے اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا بھی وہاں خرچ کر کے آیا ہے، اپنا کھانا پینا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز میں نے قربان کی اپنے بچوں کے لیے، اور یہاں جب میں پہنچا تو میرے ساتھ ان کے رویے جو تھے وہ نہایت ہی دردناک تھے۔ لیکن میں نے تنہائی اختیار کی، الگ رہنے کا پروگرام بنایا، لیکن وہاں بھی مجھے رہنے پر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آخری میری والدہ بیمار تھی، جب میں 70 سال کا ہوں تو میری والدہ تو 95 ایئرس کی تھی، تو میں نے اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے ریکویسٹ کی کہ ایک کمرہ مجھے دے دو جس میں اپنی ماں کے ساتھ چند دن گزار سکوں۔ لیکن 3 منزل مکان ہے میرا جو موجود ہے، میرے بیٹے نے اور میری بیوی نے وہ بھی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اس نے میری بیوی نے بولا کہ یہ تو مکان میرے نام پہ ہے، آپ کا تو یہاں کچھ نہیں ہے۔ نہیں، وہ پہ آپ نے اپنے پیسے سے گھر بنایا ہے؟ میرے پیسے سے بنایا نہیں تو میری بیوی کی انکم آف سورسز کیا تھا؟ میرے بیٹے نے 6 یا 7 سال لگائے، اس نے 3 تو شادیاں کی۔ اچھا، 7 سالوں میں اس نے 3 تو شادیاں کی، 15 20 تولے میں زیور دیتا رہا ہوں۔ اس نے 7 سالوں میں کتنی دولت کما لی ہے کہ وہ 3 منزل مکان بھی بنایا، 3 شادیاں بھی کی۔ میں نے 40 سال میں اگر کچھ نہیں کیا تو اس نے 7 سالوں میں بہت کچھ کر دیا۔ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ گھر جو ہے وہ آپ کی بیوی کے نام کے اوپر ہے۔ بیوی کے نام پہ تو وہ شادی کے بعد ہی ہوا ہوگا کیا؟ وہ گھر جو ٹرانسفر ہوا ہے تو جب شادی ہو جاتی ہے تو میرے بچے جب ہو گئے ہیں، میں 92 میں جب میں یہاں آیا ہوں باراکو میں، تو میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، تو میں سمجھا کہ میری بیٹی اور بیٹا میری سب سے بڑی دولت ہے، میری بیوی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں اپنے پیسے یہاں بچا کے کیا کروں گا؟ میں اپنا فوڈ الاؤنس تک بھی ان کو بیچتا رہا ہوں، میرے ساتھ تمام سٹیٹمنٹ موجود ہیں، میں کچھ ریکارڈ جو ہے سعودیہ سے منگوا رہا ہوں۔ میں کسی جگہ میں اپنے آپ کو قبر کے قریب ہوں، میں ایک لفظ قرآن مجید سامنے ہاتھ رکھ کے بولتا ہوں کہ میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہ بولا ہے نہ بولوں گا۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا جی ہاں، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو گھر آپ جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر وہ گھر آپ کا ہے، میرا ہے، اور اس گھر میں پیسہ آپ نے لگایا ہے، آپ سعودیہ میں کماتے رہے، آپ نے یہاں لگایا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ گھر ظاہر شادی کے بعد، آپ کے بچے پیدا ہونے کے بعد آپ نے وہ زمین لی، گھر بنایا، پیسہ لگایا، بالکل، تو وہ جب گھر انتقال ہوا، رجسٹری ہوئی، تو جس شناختی کارڈ کے تھرو ہوئی تو وہ اس شناختی کارڈ میں آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا نام تو ہوگا نا؟ بالکل ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے۔ اس کا مطلب وہ جہیز میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں لائی تھی، اور نہیں کچھ تو یہ ثابت آپ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ نکاح نامہ، رجسٹری، انتقال، شناختی کارڈ میں سب جگہ آپ کا نام موجود ہے، اور وہ آپ ہی کے پیسے سے، وہ جو آپ اسٹیٹمنٹ بھی کہہ رہے ہیں، انکم کے سورسز اس سے پوچھا جائیں، اور میری بینک سٹیٹمنٹ میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر کوئی ٹی وی اینکر یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ وہاں سے جا کے بینک سے اسٹیٹمنٹ مانگے تو وہ بینک والے بولتے ہیں کہ جس کا اوریجنل اکاؤنٹ ہے وہی لے سکتا ہے اسٹیٹمنٹ۔ جی قانون ہے۔ تو میں سعودیہ سے بھی منگوا رہا ہوں اپنی اسٹیٹمنٹ جو میں نے پیسے وہاں سے بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر ہے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گھر ظاہر ہے آپ کے پیسوں سے بنائے گئے، لیکن امانتاً وہ بیوی کے نام پہ آپ نے ٹرانسفر کیا، بیوی کے نام، اور اس کے بعد اب آپ کو اس گھر میں سے نکال دیا گیا ہے، آپ کو اس گھر میں حصہ نہیں دیا جا رہا، کرایہ رہنا نہیں دیا جا رہا، نہیں رہنے دیا جا رہا۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے اپنی فیملی سے؟ آپ کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ مجھے سب سے بڑے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، اچھا، ان لوگوں کے ساتھ رہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ایک نمبر 2 میں نے جب لاسٹ مومنٹ 1915 میں جب آیا تو میرے پاس 20 لاکھ روپیہ لاسٹ بینیفٹ تھے 2015 میں، تو میں نے اپنی بیوی اور بچے سے بولا کہ یہ 20 لاکھ روپیہ ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے بولا اسی کے اوپر اور بنا دو۔ اگر ان کے دل میں کوئی میرے لیے اچھائی ہوتی تو میں نے بولا تھا کہ میں دوسری جگہ پلاٹ لے لوں گا، میں دکان لے لوں گا، میں ٹرک لے لوں گا، میں کچھ کروں گا۔ ان کے دل میں شروع سے ہی بدزنی تھی کہ بابا اس کے اوپر اور بنا لو،
میں نے اور جب بنایا، جب مکان تعمیر ہو گیا، اس مکان کو کرائے پر لگ گیا، تو ان کے رویے میرے ساتھ کچھ اور تھے، گالی گلوچ، مس بیہیویئر، ٹارچر، جو کچھ ان سے ہو سکا کیا۔ تو میں نے بولا اچھا ایک بیٹھک مجھے دے دو، اس بیٹھک میں میں رہنا شروع کر دیا، وہاں بھی کچھ نہ کچھ گپلے کر کے مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آخری میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے بولا اچھا یہ بیٹھک مجھے دے دو، میں اپنی ماں کو ایک رات کے لیے میں نے بولا کہ میری ماں کو میرے ساتھ رہنے دو، وہ بیمار ہے۔ ان لوگوں نے بولا یہاں ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ کیا باپ کی ماں کے ساتھ رہنے سے ماحول خراب ہوتا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا کوئی مانتا ہے؟ پھر وہاں مجھے ایوبیہ میں ٹیلی فون کر کے میرے بیٹے نے یہ بولا کہ بابا آپ کی ماں تو مرتی نہیں ہے، آپ آؤ، آپ کو میں کمرہ دوں گا، لیکن وہ پلاٹ جو آپ کے نام پہ ہے وہ میرے نام پہ ٹرانسفر کرو۔ 30 لاکھ روپیہ دے کے میں اپنے بیٹے کو بولوں گا کہ مجھے ڈیڈی بولو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ہوگا، نہ میں انہیں دوں گا، نہ میں کروں گا۔ پیسے دے کے میں ڈیڈی نہیں بلاتا۔ ٹھیک ہے، وہ 30 لاکھ کا پلاٹ میں نے بیچا، 2 کمرے کا مکان میں نے لیا، ابھی بالکل کمپلیٹ وہ فرش ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں کہ میری کمائی، میرے کمبل، میرے بلینکٹ، میرا سامان سب کچھ یہاں 3 منزل مکان میں پڑا ہوا۔ کہ آپ نے تو ظاہر سی بات ہے شرعی معاملات اپنی جگہ پر ہیں اور چیزیں اپنی جگہ محدود رہتی ہیں۔ آپ کی اولادیں کتنی ہیں؟ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں کی تقسیم کی بات کریں تو کیا آپ نے ان کے حقوق میں کوئی کمی رکھی ہے؟ نو، میری بیٹی کلاس 6 میں تھی، میری بیٹی کلاس 6 میں تھی تو اس کے لیے میں نے پلاٹ لیا، اس کو مکان بنا کے دیا، اس کی پوری ہیلپ کی۔ دوسری بیٹی کلاس 6 میں تھی، اس کے لیے میں نے پلاٹ لیا، اس کے لیے مکان تعمیر کیا، لیکن اس نے اپنی مرضی کی شادی کی اور وہ بہت سارا معاملہ بنا کے گئی ہے، اس کا میں زیادہ تفصیل یہاں نہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر میرے بچوں میں سے کوئی ہوگا تو وہ سارا سفید چٹھا کھول دے گا، لیکن ایسا میں کرتا نہیں ہوں۔ اس کے لیے بھی 5 مرلے جگہ لی، بیٹے کے لیے بھی بہت کچھ کیا، بیوی کے لیے بھی بہت کچھ کیا، لیکن مجھے جب ضرورت پڑی تو مجھے سفید جھنڈی دکھائی گئی کہ آپ کا یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جو سینئر افسران ہیں، عدلیہ ہے، وزیر اعظم ہے، مسٹر باجوہ ہے، کوئی بھی ہے جو صاحب اولاد ہے، میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے اس عمر 70 سال میری عمر ہے، میں نوکری تو کر نہیں سکتا ہوں، میرے لیے کیا سزا اور انتخاب کریں گے یہ میرے بچے یا یہ پاکستان گورنمنٹ؟ کیونکہ میں نے 40 سال میں پاکستان کو بھی بہت کچھ کما کے دیا، اور یہ پاسپورٹ میری زندگی کے 10 سال کے ہیں، ہر 10 سال کے بعد یہ پاسپورٹ، 5 سال کے بعد یہ پاسپورٹ بنتے رہیں، یہ پورا بنڈل ہے، اور اس میں بہت سارے پاسپورٹ ایسے بھی ہیں جو ابھی میرے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن 90 کے بعد 1990 سے لے کے 2015 تک میں نے اپنی بیوی کو عمرے کرائے، میں نے اپنی بیوی کو حج کرائے، میں نے زیارتیں کرائی، لیکن مجھے لگتا ایسا ہی ہے کہ میں نے سب کچھ غلط کیا ہے، اللہ ان کا بھی اور میرا بھی ہے۔ اگر میں نے کوئی خیانت کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ پاک مجھے یہاں بھی سزا دے گا، اور اگر انہوں نے کی ہے تو اس کی سزا ان کو بہت بری ملے گی۔ تو میرے سینئر لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے جیسے باپ کو سہارا دیں، بس مجھے انصاف چاہیے، میں کسی کو سزا دینے کے قابل نہیں ہوں، میری اتنی جان نہیں ہے، اس عمر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ طاہر بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ وہ آواز ہے، اس پاکستانی کی آواز ہے جو ملک سے باہر پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم پیسے کی پاداش میں، ہم پیسے کمانے کی غرض سے، ہم اپنی خاندان کو ہر سہولیات دینے کے غرض سے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ یہ پیغام ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے، ان تمام مزدوروں کے لیے، ان تمام غیر ملک، ان تمام بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے، خدا کے لیے نہیں جاؤ، اور اگر جاتے ہو تو 2 سال کے لیے جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو ادھر چھوڑ کے نہیں جانا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے مستقبل کا بھی خیال رکھا جائے، اور اپنی اولاد کو جو تربیت، اور بیوی پر بھروسہ نہیں کرنا، زمین جائیداد اس کے نام پہ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، بس اس کو کھانے کے پیسے بھیجو، راشن بھیجو، اس سے زیادہ کچھ دو گے تو سوائے پریشانی کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ میری ریکویسٹ ہے سب جتنے بیرونی ملک لوگ کام کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اور میرے والا حال میرے دشمن کا بھی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وہ ختم ہوا جاتا ہے، اور پیغام کیونکہ طاہر صاحب نے خود بھی دے دیا، میں امید کرتا ہوں کہ سمجھداروں کے لیے بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو بارہا بار سمجھائی جاتی ہیں، بارہ بار بتائی جاتی ہیں۔ تربیت باپ جتنا فرض ماں کا ہے اتنا ہی فرض باپ کا بھی ہے، لیکن جب باپ مالی ضروریات پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اولاد کو باپ سے غافل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ کسی اور والد کے ساتھ ہو اور کسی اور کی کوئی کہانی ایسی بنا دی جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست، تمام احباب جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں
وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی ایسا انتظام ضرور کریں گے کہ انہیں مستقبل میں یہ پشیمان نہ ہو کہ میں تنہا رہ گیا. جو مجھے پریشانی ملی ہے رب تعالیٰ کسی کو نہ دے. آمین. جو مجھے اولاد ملی ہے ایسی گمراہ اولاد، نافرمان اولاد اللہ کسی کو نہ دے. بس اجازت دیجیے. اللہ حافظ.